السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ذکر کریں گے شوگر کے متعلق لوگوں کے ذہن کے اندر پائی جانے والی عام غلط فہمیاں اور اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پہلی جو غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ شوگر کوئی سنگین بیماری نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر شوگر کا، ڈائبٹیز کا مناسب علاج نہ کیا جائے یا مناسب پرہیز نہ کیا جائے تو یہ بیماری سنگین بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور جو مریض جو ڈائبٹیز کا شکار ہو، خدا نخواستہ وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے فالج ہو سکتا ہے، گردے ناکارہ ہو سکتے ہیں، لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس طرح کوئی بھی زخم جو بھرتا نہیں ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر شوگر کا مناسب علاج نہ کیا جائے اور اس کی مناسب پرہیز نہ کیا جائے تو یہ بیماری سنگین بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری غلط فہمی ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ شوگر کی شاید کوئی ایسی دوا ہے جو ڈاکٹر بتا نہیں رہے، اور وہ نسخہ کسی حکیم کے پاس مل جائے گا، کسی جو ہمارے پرانے حکیم ہیں ان کے پاس مل جائے گا، کوئی نسخہ ہوگا جو ہم کھائیں گے اور شوگر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ شوگر کی بیماری آپ کو دوا کے ساتھ اور مناسب پرہیز کے ساتھ ہی بیماری کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک مدافعتی بیماری ہے جسے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ نزلہ، بخار، زکام کی طرح آپ 3 خوراکیں یا 4 خوراکیں یا کسی بھی دوا کا استعمال چند دن تک کریں گے اور یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تاہم طرز زندگی کو تبدیل کر کے، ادویات کا استعمال کر کے جو شوگر ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لمبے عرصے تک دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے وہ صرف بچوں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر 30 سال کی عمر کے افراد میں بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہوتا ہے وہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو شوگر کا مرض ہے، وہ زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے، وہ بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو 50 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے ابھی میری عمر کم ہے، مجھے یہ مرض نہیں ہو سکتا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز عام طور پر 45 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے کم افراد کو بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل بہت سارے کیسز یہ بھی نوٹ کیے گئے ہیں کہ 35 سال، ایون 30 سال کی عمر تک کے لوگوں کو بھی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوا ہے، اور کچھ کیسز کے اندر بچوں میں بھی ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہوا ہے۔ اس لیے اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر چینی کا استعمال، میٹھے کا استعمال کم سے کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہم اس جو مرض ہے اس سے بچ سکیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ جس مریض کو ڈائبٹیز ہو جائے وہ کوئی میٹھی چیز، کوئی میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جو طرز زندگی ہیں اس میں مناسب تبدیلی کریں، مناسب ورزش کریں، واکنگ کریں، اور وہ ایسے پھل کھا سکتے ہیں جس کے جو گلائمیکس جو انڈیکس ہے وہ انتہائی کم ہو، آپ مناسب تبدیلی کے ساتھ، مناسب وقت کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کبھی کبھار ہفتے میں میٹھا پھل کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی میٹھا ڈائبٹیز کے مریض نہیں کھا سکتے، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اعتدال ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کھیلوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شوگر کے مریضوں کو کھیلوں میں حصہ لینا بہت ہی ان کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ کریں۔ بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں اور کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ میرے خاندان کے اندر کسی کو بھی ڈائبٹیز نہیں ہے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، ڈائبٹیز کوئی موروثی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کے اندر، آپ کے خاندان کے اندر یہ بیماری ہے تو آپ کو لگنے کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں، آپ کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر آپ کے خاندان کے اندر کسی کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ کو یہ ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی۔ اس کے اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو اپنی جو صحت ہے اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں وہ محفوظ ڈرائیور نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ ریگولرلی دوا کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے،
ان کو وہ ایک محفوظ ڈرائیور ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ڈرائیور ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں اور محفوظ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے ڈرائیور جو دوا کا استعمال نہیں کرتے، ان میں شوگر کبھی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یا جو انسولین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مناسب مقدار کے اندر انسولین استعمال نہیں کرتے، اپنی صحت کے متعلق لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ غیر محفوظ ڈرائیور ہو سکتے ہیں۔ لیکن ڈائبٹیز کا شکار وہ ڈرائیور جو اپنا علاج ریگولرلی کر رہا ہوتا ہے، وہ محفوظ ڈرائیور ہی ہوتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ انسولین ڈائبٹیز کے مریضوں کو انسولین 5 سالوں بعد لگوانی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مریض کو انسولین ہی لگانی پڑے، یہ کیس ٹو کیس میٹر کرتا ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں میں انسولین کی ضرورت جلد پڑ جاتی ہے، کچھ مریضوں کے اندر انسولین کی ضرورت بعد میں پڑتی ہے، یہ ہر کے کیس کے ساتھ الگ کرتا ہے۔ ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ انسولین لگوا لیتے ہیں تاکہ ہم جو باقی ادویات کھا رہے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسولین لگانے کے بعد بھی ہمیں کچھ ادویات کا استعمال کروانا پڑتا ہے، کیونکہ جو انسولین ہم لگا رہے ہیں جسم کے اندر اس کی ریزسٹنس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اس ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے ادویات کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو بھی ادویات کا استعمال کریں وہ ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔